بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب آ گئے، جلسہ ہو گیا، کراؤڈ کتنا تھا، ایجنسیوں کی رپورٹ آ گئی، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جس نے 10 ارب روپیہ کھایا اس نے کچھ بتایا، جو وی لاگر تھے جو وہاں پر گئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے کچھ بتایا، پولیس والوں نے وہاں پر کتنی فیسلٹی کی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کا کانا کے اندر جلسہ، اس کی تفصیل علیحدہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا، یہ آج کی ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ وہاں پر کیا، کل وہ شریف بچے تھے، آج اپنی اوریجنل حالت میں واپس آ چکے ہیں جی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو گزشتہ 16-17 ماہ کے دوران ہو رہا ہے۔ بہرحال کہ جی آج کی ویڈیو کا عنوان میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کرتے ہوئے گئے تھے، اب وہ وطن واپس آ گئے ہیں جی، اب کتنی دیر بعد وہ کہیں گے میں کیوں آیا۔ یہ ہے میری ویڈیو کا موضوع۔ جب یہ رجیم چینج ہوا اس وقت، اس سے پہلے کچھ منازل طے کی گئی تھیں اور کچھ ڈرائنگ روم کے اندر کچھ سبز باغ دکھائے گئے تھے، اور ان سبز باغوں کی وجہ سے پھر کچھ لوگ جو وہ بہل گئے اور انہوں نے کہا واقعی کمال ہے جی، یہ تو پلان ہی بڑا زبردست ہے۔ تو ہوا یہ تھا جی کہ وہ جو گروپ تھا نا جی، ان کی اب بی ٹیم ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ کام کر رہی ہے اور وہ وہی کچھ کر رہی ہے جی جو وہ پہلے کرتے گئے ہیں 16-17 ماہ کے دوران، وہ تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہوا کیا تھا اس وقت پھر یہ رجیم چینج ہوا۔ کچھ امریکہ کی مجبوریاں تھیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، سائفر آیا وہ ایک علیحدہ بات ہے جی، جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر اب کیس چل رہا ہے جی۔ اب انہوں نے جی اس وقت عمران خان صاحب جب آئے تھے، جو خواجہ آصف صاحب، خرم دستگیر صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے میڈیا پر آ کر، الیکٹرانک میڈیا پر یہ فرمایا تھا جی کہ ہمیں جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی اس سے 8-9 ماہ کے بعد ہمیں کال کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کو پہلے پنجاب دیتے ہیں، پنجاب دینے کے بعد پھر آپ کو اگلا پڑاؤ جو ہے وہ آپ کا قومی اسمبلی یعنی قومی حکومت جو ہے وفاق کی حکومت دے دی جائے گی۔ اب اس دوران جو معاملات طے ہوئے اس میں کچھ ہڈن ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے جو منظرنامہ کیا تھا پیش وہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب ہمارے دوست، میاں صاحب وہاں پر بہت دیر رہے جی، دبئی زرداری صاحب کے دوست جی، قطر نواز شریف صاحب کے اور ان کی فیملی کے بہت اچھے تعلقات، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، چائنا فرش راہ جی، جس طرح جوید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو 35 ارب روپے کا وعدہ انہوں نے کیا ہوا۔ یہ ترکی جی ہمارے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کیا، ایران کے ساتھ نہیں انہوں نے بات کی ہوگی، افغانستان جس کی حالت ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ غریب ملک ہے اس لیے انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن آج افغانستان ہم سے آگے اور ہم اس سے پیچھے ہیں جی۔ یہاں تک بات ہوئی، اب جن لوگوں نے کیلکولیشن کرنی تھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی سپیڈ دیکھی، شہباز شریف صاحب کی مینجمنٹ دیکھی، شہباز شریف صاحب کے بوٹ پہن کر بارشوں کے اندر جانا، پل بنوانا، یہ سارے کام کرنا دیکھ کر انہوں نے کہا جی، اور ٹرین بھی چلائی، تمام لاہور پر 70% بجٹ پنجاب کا خرچ کیا، عوام خوش ہی خوش۔ انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو، مولانا صاحب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جناب ان کو سارے جو ہے برتن ایک بوری کے اندر بند کیا اور وہ بوری اوپر سے بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی اس کا نام رکھ دیتے ہیں پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم جناب آ گئی جناب میدان کے اندر، عمران خان صاحب کی ٹانگیں کھینچ کر ان کو گرا دیا گیا کرسی سے، اور اس کے بعد گھسیٹ گھساٹ کر باہر نکال دیا گیا۔ پھر ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ان کے اوپر 200 پرچے کر دیے گئے، اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے۔ لیکن وہ اب جو اگلی ویڈیو پیش کروں گا جی اس کے اندر بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ 17 ماہ کے جبر تشدد کے بعد بھی، عمران خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود بھی عوام کا کراؤڈ، عوام کا جذبہ کدھر ہے۔ بہرحال کہ جی نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے جی، اس وقت انہوں نے جی ٹی روڈ پر ایک نعرہ لگاتے ہوئے لاہور کی طرف روانہ ہوئے تھے، حالانکہ لوگ جو ہے لانگ مارچ کرتے ہوئے جاتے ہیں جی اسلام آباد کی طرف، کہ کوئی بھی چیز ہو اسلام آباد دارالحکومت ہے، وہاں پر اپنی جو پروٹیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں، اور جب ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کوریج جاتی ہے۔ تو بہرحال کہ جی میاں صاحب نے جی الٹا کام شروع کر دیا، اسلام آباد سے لاہور کی طرف جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، سپریم کورٹ اسلام آباد میں، طاقتور ادارے پنڈی میں، اور میاں صاحب جناب لاہور میں کسی کو سنانے کے لیے آ رہے ہیں جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اب یہاں تک تو ہوگی جی بات، میاں صاحب کیوں نکالے گئے وہ ساری دنیا کو پتا، پھر وہ پلیٹلیٹس کم ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا، پھر اس کے بعد جہاد پر گئے،
کل جلسے کے اندر بھی انہوں نے پھر کہا مجھے کیوں نکالا گیا، وہ بات بھولے نہیں ہے جی، وہ ان کے اندر جو چپ فٹ ہو جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اب سینیریو ہے جی، میاں صاحب آ گئے جی، 17 ماہ میں ان کے بھائی کو وہ فارمولہ انہوں نے نہیں دیا جو میاں صاحب نے پاکستان کی اب ترقی کرنی ہے جی۔ اب انہوں نے مہنگائی سستی کرنی تھی وہ نہ کر سکے، کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنا تھا وہ نہ کر سکے، ڈالر سستا کرنا تھا وہ نہ کر سکے، پاکستان کی صنعت کو ترقی دینی تھی وہ نہ دے سکے، پاکستان کی زراعت کو ترقی دینی تھی وہ نہ دے سکے، پاکستان کے کنٹینر سمندروں کے اندر کھڑے رہے، وہ وہاں پر کھڑے رہے، ڈالروں کے اندر کس نے کتنے کتنے پیسے کمائے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک قصہ آئے گا۔ ابھی میڈیا والا ایک قصہ آپ کے سامنے آیا کہ کتنے پیسے ان کو 10 ارب روپے کے قریب، بلکہ 10 ارب کچھ اشاریہ جو ہے روپے جو ہے وہ دیے گئے، جس کی وجہ سے میڈیا کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آئی، کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ یہ انہوں نے مینجمنٹ کی جی، جو بھی کیا۔ بہرحال کے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہے، 17 ماہ کا کسی آدمی سے چھپا ہوا نہیں ہے جی۔ اب میاں صاحب جو ہیں ان کو آخری ٹرمپ کارڈ سمجھ کر لایا گیا جی۔ حالات یہ اس وقت کے جو ہے کہ 17 ماہ کے دوران کوئی غیر ملکی جو وزیر اعظم، صدر اور کوئی بڑی شخصیت جو ہے پاکستان میں نہیں آئی جی۔ اچھا، اس کے بعد جس ملک کے پاس یہ کشکول لے کر جاتے تھے، وہ ملک جو کہتا تھا کہ ہمارے اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، برائے مہربانی ہم آپ کو وہ چندہ توفیق نہیں دے سکتے، آپ برائے مہربانی مسجد اپنی جو تعمیر کر رہے ہیں، اپنی سیاسی مسجد، وہ جناب جو پاکستان میں آپ 70-75 سال سے، آپ 76 سال سے آپ ترقی کرتے آ رہے ہیں، اور 40 سال اس میں سے آپ نے لیے، 53 سال جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے لیے، اور پاکستان بننے سے کو 10 سال پہلے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، یعنی سیاست کے اندر ہے۔ ولی خان صاحب کی جماعت وہ بھی اسی طرح ہے جی، پرانی ہے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر جناب وہ اکٹھے ہوئے، کسی ملک نے ان کو گھاس نہ ڈالا، اور گھاس نہ ڈالنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے گھس گئے، اور جناب زبان تھک گئی، مانگ مانگ کے آخر کار جناب امریکہ نے، جس نے رجیم چینج کروایا تھا یا سائفر بھیجا تھا، اس نے جناب IMF کو کہا کہ ان کو زندہ بھی رکھنا ہے، مر جائیں گے تو پھر ہمارا جو مشن اگلا وہ ختم ہو جائے گا، ہم نے افغانستان میں بھی کچھ کرنا ہے، ہم نے ایران کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہے، ہم نے چائنا کے سی پیک بھی ختم کرنا ہے، تو چلو آپ تھوڑے تھوڑے ان کو پیسے دیں۔ پھر انہوں نے جناب 3 قسطیں عمران خان صاحب سے منظوری لے کے زمان پارک میں کہ اگر ہم دے دیں تو کل آپ کو آ جائیں، تو آپ آ جائیں تو کوئی معاملہ تو نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک کے عوام جو ہے ان پر بوجھ پڑے گا، انہوں نے کہا نہیں، جو آپ کر لیں گے میں اس پہ آمین کہوں گا۔ وہ عمران خان صاحب سے ہاں کروائی، اور انہوں نے قسطیں جاری کرنا شروع کر دی۔ اب 2 قسطیں تقریباً آ چکی ہیں، ایک قسط ان کی شرط ہے جی کہ الیکشن کرواؤ گے تو ملے گی، اب انہوں نے الیکشن کروانے نہیں ہے، وہ قسط آنی نہیں ہے۔ اب یہاں تک میں نے چھوٹے سے الفاظ کے اندر بہت سارا جو ہے نا وہ معاملہ آپ کو سمیٹ کر بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھے جی حکمران، وزیر اعظم تھے، اور پاکستان کے حالات یہ تھے، مہنگائی بڑھی، بجلی بڑھی، گیس بڑھی، پاکستان کی صنعت تباہ ہوئی، کسان تباہ ہوا، ملازم سڑکوں پر، ہر چیز جو ہے وہ سڑکوں پر، پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں 10 کروڑ لوگ جو ہیں سطح غربت سے نیچے چلے گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا جی۔ اب نواز شریف صاحب کو لایا گیا جی کہ انقلاب آئے گا جی، سنتی انقلاب لے کر آئیں گے، نواز شریف صاحب جناب پیسہ لے کے آئیں گے بیرون ملک سے، نواز شریف صاحب جناب آئیں گے تو پاکستان کے اندر سونے کی کانیں پھوٹ پڑیں گی، یہ سارا کچھ ان کے دماغ کے اندر ہے جی۔ جو لے کر آئے ان کے دماغ کی سوچ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ترب کا پتہ، بیسیکلی معاملہ تو کچھ اور ہے۔ وہ معاملہ ہے جی سعودی عرب سے، میں اس کے متعلق کو زیادہ بات تو نہیں کرتا، دوست ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے راہ و رسم جو ہیں وہ قبول اور ناقبول، یعنی نکاح والی بات، وہ نکاح کرنے چاہتے ہیں ایک ملک کے ساتھ جس ملک کے متعلق عمران خان نے کہا تھا میں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا کیا تو پھر میں ادھر جا کے کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے نہ کر دیا تھا، پھر اڈے مانگے اس پر نہ کر دیا، پھر کچھ اور افغانستان کے معاملات تھے، کچھ کشمیر پر وہ زیادہ بولتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پائپ لائن کے اندر موجود تھیں۔ عمران خان صاحب ایران اور سعودی عرب کی جو کشیدگی تھی اس کو ختم کروانا چاہتے تھے، چائنا کو وہ سمجھتے تھے کہ آنے والی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلیں گے، روس سے بھی انہوں نے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی اور روس نے اس پر رسپانس دیا، یعنی وہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ اوپن رکھنا چاہتے تھے، تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، جس ملک سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ لینا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کا مجبوری یہ ہے کہ بیچاروں کی دولت پڑی ہے، جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر، اور امریکہ کا انفلوئنس ہے، یورپی یونین جو ہے وہ مرہون ملت ہے امریکہ کی،
اور امریکہ اگر کچھ کہے گا تو یورپی یونین اس پر ہاں کرے گی. یورپی یونین کے اندر رہنے والا بندہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کے قاعدے قانون سے باہر نہیں نکل سکتا, ان کے آرڈر سے باہر نہیں نکل سکتا. اب سوال یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب وطن آ گئے جی, اب ان کو پروٹوکول جو دیا گیا وہ بھی ایک وزیر اعظم کا دیا گیا. وہاں سے جب اسلام آباد سے چلے تھے تو پولیس والوں نے یا اور جو ادارے ہیں انہوں نے سلیوٹ پیش کیا کہ ہمارے آنے والے وزیر اعظم ہیں. ضرور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے بھی بہت تھے, اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. اور اسی طرح تمام نظام جو ہے وہ ننگا ہو گیا. بائیو میٹرک مشین جو ہے وہ دیکھیں وہ چل کر خود اس کو ٹانگیں لگیں, وہ چل کر گئی وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر. یہ حیران کن بات ہے, عمران خان صاحب کو لایا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ سٹریچر پر ڈال کر لے کے آئیں تو بائیو میٹرک ہوگی. نواز شریف صاحب کے لیے وہ مشین خود ہی چل پڑی جی, اس کو نہ پہیے لگے نہ کچھ اور لگا, وہ نہ کسی کے کندھے پہ گئی. مشین اتنی تابع دار ہوگی کہ وہ خود بخود جناب وہ چل کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی, وہاں پر بائیو میٹرک کرائی گئی. یہ سارے کام کر کے اس طریقے کا پروٹوکول دیا گیا, یعنی پورا نظام ننگا ہوا. اب نواز شریف صاحب آ گئے, میں بار بار 2-3 دفعہ یہ لفظ کہہ چکا ہوں, آ گئے جی. 4 سال کی جلا وطنی کے بعد, وہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وہ پاکستان پہنچ گئے جناب. جو کہتے ہیں کہ میں وطن سے بہت دور رہا, میں تڑپتا رہا اس عوام کے لیے. بھائی ان کے حکومت میں یہاں تھے, جو فیصلے ہوتے تھے وہ لندن سے ہوتے تھے, اور یہ تڑپ رہے تھے جی لندن کے اندر. بے شمار کام کرنے کے بعد اب جو جنہوں نے ان پر تکیہ رکھا ہوا ہے, اللہ پر تکیہ رکھیں گے بجائے نواز شریف پر تکیہ رکھا ہوا ہے. اب اگلے حالات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جی, آپ اس کا انالیسس خود کر لیں کہ نواز شریف صاحب کتنے سود مند ہوں گے پاکستان کے لیے. چائنا اس کو جس کو کک آؤٹ کر دیا گیا جی یہاں سے, سعودی عرب ڈبل وکٹ پر کھیل رہا ہے, یعنی امریکہ کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے جی. سعودی عرب روس کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے جی اپنے مفادات کی خاطر. سعودی عرب بھارت کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے جی. اب اس کی انویسٹمنٹ بھارت کے اندر, چائنا کے اندر, روس کے ساتھ, تیل کا معاہدہ, اوپیکس کا معاہدہ جو بھی ہے, اسی طرح اور جو معاہدے ہیں اس کے اوپر وہ کئی اور جو ممالک ہیں اس خطے کے ان کے ساتھ. اچھا دبئی وہ جس طرف کو سعودی عرب کا ٹلٹ ہوگا اس طرف کو جائے گا. قطر ان سے تھوڑا سا آزاد ہے. ترکیہ جو ہے وہ ادھر کو جائے گا جی جدھر یورپی یونین کچھ کہے گی. سے آپ انالیسس کر لیں. اب نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے. بھائی صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کر گئے. پیٹرول جو 145 روپے تھا وہ کر گئے جی 300 سے اوپر کر گئے. ڈیزل 300 سے اوپر کر گئے. بجلی جو اس وقت جناب 16 روپے یونٹ تھی, اب اس وقت 52-53 پیسے بھی اوپر, بلکہ 90 روپے کے قریب ہے اگر وہ ٹیکس جو بھی نجائز ڈالتے ہیں وہاں پر چلی گئی. گیس کہاں پر چلی گئی, وہ اسی طرح ڈالر وہ کہاں پر چلا گیا. اب نواز شریف صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب ایک سوال آنے والے وقت کے اندر, چائنا بائی بائی کہہ چکا, اس دن وزیر اعظم صاحب کو آخری لائن میں کھڑا کیا جی. چائنا کے ساتھ اب گدوں کا معاہدہ ہو رہا ہے, یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. گدے, کتے اور مرچیں یہ بیچنے اب ہماری اوقات یہ کہ لوگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے بعد یہاں پروڈکشن کرنے کے بعد چیزیں بیرون ملک بھیجتے ہیں. ہم یہاں سے گدے, مرچیں اور کتے جو ہیں وہ سپلائی کریں گے جی چائنا کو, اور وہاں سے ڈالر کمائیں گے. ماشاءاللہ جی یہ ہماری ترقی ہے. ہماری فیکٹری جو آئندہ چلے گی وہ گدا فیکٹری ہوگی, کتا فیکٹری ہوگی اور مرچ فیکٹری ہوگی. بہرحال کہ جی نواز شریف صاحب کو چائنا کے دروازہ بھی بند, چائنا بھی بند, ایران جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں, افغانستان جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں. اب اس کے علاوہ جناب ترکی وہ بھارت میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کو ڈرون دے رہا ہے. وہ پاکستان کو تو وہ نہیں سپورٹ کرے گا, وہ اس کو سپورٹ کرے گا جس کے ساتھ اس نے وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ جو نیا چلنے لگا ہے, جس کو گریٹر اسرائیل کا ایک روڈ کہا جاتا ہے. وہ میں تو اسی کو یہ کہتا ہوں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا ہے عربوں کو. تو وہ اس طرف کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر وہ ترکی جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جناب باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے 17-18 ماہ کے دوران پاکستان سے کنارہ کشی اختیار کی, پاکستان کو یہ فرمایا کہ جناب جب تک آپ کے ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا, کوئی مضبوط حکومت نہیں آئے گی, عوام آپ کی کسی اور طرف گھوم رہی ہے اور آپ کسی اور طرف گھوم رہے ہیں, یہ سارے کام جو ہیں وہ جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کو بتاتے رہے, لیکن ہمارے اوپر جو امریکہ کا بھوت سوار تھا. اب یہ سارے کام اگر آپ نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں, تمام ڈاٹس کو آپس میں ملائیں,
تو آپ کو پتہ چلے گا جی کہ آنے والا وقت کس طرف کو ہمیں لے کر جا رہا ہے. لے دے کے ایک امریکہ ہے جی جس کی کشتی کے اندر ہم نے چھلانگ لگائی. امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 76 سال کے دوران اس نے جب بھی کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے وہ وقت پر نہیں پہنچا. 65 کی جنگ کے اندر وہ وقت پر نہیں پہنچا. 71 کی جنگ میں بیڑی بیڑا آنا تھا وہ واپس نہیں آیا. کارگل کی جنگ ہوئی اس نے انڈیا کی سائیڈ لی، پاکستان کی سائیڈ نہیں لی. 9 مئی اپنا 9/11 ہوا، اس نے کہا جی آپ لیٹ جاؤ مجھے رستہ دے دو. یہ سارے کام اس نے اپنے مفادات کے لیے، اس نے کہا جی سی پیک بند کرو تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. یہ اس کا خواب ہے جی سی پیک کو تباہ کرنا، جس سے پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ راستہ دکھایا گیا تھا، روشنی دکھائی گئی تھی کہ آنے والا وقت پاکستانی نوجوانوں کا روشن ہے، وہ دکھایا گیا تھا. وہ اب جناب دھڑام ہو گیا، زمین بوس کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جناب افغانستان ہمارا ہمسایہ، ایران ہمارا ہمسایہ جو ہم پر دعویٰ کرنے جا رہا ہے جی کہ ہم پائپ لائن جو وہ آئی ہوئی ہے اور ہم گیس نہیں لے رہے امریکہ کے کہنے کے اوپر، وہ دعویٰ کر رہا ہے. جس طرح ریکوڈیکو والا دعویٰ ہوا تھا، وہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ معاہدے کے تحت وہ پاکستان کو جرمانہ کرے گی، پھر پاکستان منہ دیکھے گا. جو پاکستان کے اندر جبر تشدد ہوا جی اس کے اندر اب بھارت اس کے اندر لابنگ کر کے ہو سکتا ہے جی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو وہ جو گرے لسٹ میں ہم نکلے تھے بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کی اور پاکستان آرمی کی کوششوں کی وجہ سے، وہ ہم وہاں پر دوبارہ گر جائیں گے جی. جو جتنی ایویڈنس انہوں نے اکٹھی کر لی ہے جی. بھارت جو ذرائع کے مطابق خبریں ہیں پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر وارداتیں کر رہا ہے جی، اور وارداتیں کر کے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو اچیو کر رہا ہے جی. ان کو سہولت کاری کوئی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یا ان کے ایجنٹ اتنے تیز ہو گئے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے معاملات کو اگر جمع تفریق کیا جائے تو نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف کہاں؟ عوام سوال کرے گی نواز شریف صاحب سے کہ سر پٹرول سستا کریں. نواز شریف صاحب کہاں سے کریں گے؟ یوکرین کی جنگ، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے، اور خطے کے اندر جو تیزی جنگوں کے اندر آ چکی اس کی وجہ سے پٹرول کی پروڈکشن کم ہوگی. پٹرول کی پروڈکشن کم ہوگی، آنے والے دنوں کے اندر پٹرول مہنگا ہوگا، یہ سستا نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ جناب ڈالر وہ مزید جو ابھی تو کہہ رہے ہیں جی کم ہو جائے گا، یہ ڈالر جائے گا 350، 350، 400 روپے تک. جب ڈالر چڑھے گا تو باقی ساری چیزیں بھی اوپر چڑھ جائیں گی. اسی طرح پاکستان کی صنعت، اس کا میں اب چھوٹا سا انالیسس کر دوں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ یہاں سے پیسہ بلیک یعنی منی لانڈرنگ کے ذریعے یا جس طریقے سے وہ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر لے گئے اور پاکستان سے باہر جا کر وہ کسی اور ملک کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. جو پاکستان کے ٹیکنیکل لوگ ہیں، ٹیکنیکل سکل رکھنے والے، وہ لوگ جو ہیں پاکستان سے تقریباً 12 لاکھ کے قریب وہ لوگ پاکستان سے چلے گئے، وہ پیسہ بھی اپنا لے گئے جی. اچھا رہ گیا پیچھے کچرا جی پاکستان کا، وہ بیچارے جو مرہون منت ہیں، اگر مطلب پیٹرول مہنگا تو وہ برداشت کریں گے، بجلی مہنگی تو وہ برداشت کریں گے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عوام کو ریلیف کہاں سے دیں گے جی؟ نواز شریف صاحب تمام راستے ان کے بھائی صاحب کے دور حکومت کے اندر بند ہو چکے. یہ پیچھے بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اور کیوں کر رہے تھے؟ وہ وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہی بات ہے جی کہ میں اللہ کو جان دوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اس ملک کے متعلق ہاں یا نہ کی. یہ عمران خان صاحب کا سٹانس تھا. اب انہوں نے کوئی وعدے کیے ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا، اس کے متعلق کو حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. یہ سب سوالات ہے جی نواز شریف صاحب کے لیے. عوام ریلیف مانگے گی، عوام آٹا سستا مانگے گی، عوام چینی مانگے گی. چینی والے سارے جناب وہ چلے گئے، اکٹھے ہو گئے جناب کو استحکام پاکستان، اور استحکام پاکستان ضم ہو جائے گی جی پاکستان مسلم لیگ کے اندر. اور کچھ اور جو لوگ ہیں زرداری صاحب ہیں وہ چینی والے ہیں. تو چینی والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. جب عمران خان صاحب کو کہتے تھے اے ٹی ایم یا چینی چور یا فلانا چور، اب وہ سارے جو الفاظ ہیں وہ اکٹھے کر کے آپ جمع کر لیں اور نون لیگ کے غلے کے اندر ڈال دیں. جس دربار کے اندر غلے کے اندر لوگ پیسے ڈالتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ سارے جو چینی والے ہیں وہ سارے اکٹھے کٹھے کر کے جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ان میں بھی بہت سارے چینی والے تھے. جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بھی چینی والے تھے، یہ خود بھی چینی والے ہیں، زرداری صاحب بھی چینی والے ہیں. یہ سارے چینی والے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر چینی بیرون ملک جائے گی اور مہنگی ہو کر واپس آئے گی گوداموں میں رکھ کر. یہ سارے کام کریں گے جی. یہ اب انویسٹر کو بچائیں گے یا عوام کو بچائیں گے؟ عوام کو یہ بچا نہیں سکتے. اپنی انہوں نے انویسٹر جو ہے اپنا انویسٹر جو ہے اس کو انہوں نے بچانا ہے. یہ سارے مناظر ہیں جی جو آپ کے سامنے میں چھوٹے سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ اس کو سمجھیں اور اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کو
میاں صاحب جو ہیں وہ یہ 1.5 سال کی کہانی ہے جی، ٹوٹل 1.5 سال کے بعد وہ پیج بھی پھٹتا ہوا نظر آئے گا. 1.5 سال کے بعد جناب نواز شریف صاحب اپنے بیانیہ پر واپس آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کیوں؟ نواز شریف صاحب کی جو چپ ہے وہ اس کے اندر وہ معاملات نہیں ہے کہ مفاہمت کر کے کسی کے ساتھ چلا جائے، امیر المومنین والا ذہن ہے ان کا. یہ ساری باتیں اگر کی جائیں تو آنے والے دنوں کے اندر چائنا آپ کو پیچھے کر چکا، ترکی آپ سے سائیڈ کر چکا، سعودی عرب آپ کو سائیڈ کر چکا، دبئی سعودی عرب کے ساتھ جائے گا، بھارت کو آپ تسلیم کریں گے. یہ سارا نظام جو میں نے آپ کے سامنے جو نقشہ کھینچا ہے، یہ آپ کو کسی جگہ سے ریلیف ملتا ہوا نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں، اس پر سوچیں پھر. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو صنعت ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے، جس سے پاکستان پیسہ کما سکے. اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان سے کنارہ کشی کر چکے ہیں. عمران خان صاحب جو ایک آواز تھی پوری امت مسلمہ کی، یا وہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے یا جس طریقے سے وہ پیسہ کٹھے تھے، وہ جیل کے اندر ڈال دیے گئے اپنے آپ کو بچانے، اپنی سیاست بچانے کے لیے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہ ہاتھ کرنے کے چکر میں ہے، 2/3 اکثریت کے چکر میں. اب یہ سارے معاملات کو اگر جمع تفریق کیا جائے تو میاں صاحب کہاں کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اب ساری باتوں میں جب ان کا اس چیز کا نتیجہ نکالا جائے گا تو آپ کو میاں صاحب جو کبھی کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، آج کے 1.5 سال کے بعد تقریباً ان کا ایگریمنٹ سنا ہے جی کو 3 سے 5 سال کا ہے کہ 5 سال تک ان کو جو برداشت کیا جائے گا، پھر اس کے بعد پیج جو ہے وہ پھٹنا شروع ہوگا. میرے اندازے کے مطابق 1.5 سال کے بعد پیج پھٹنا شروع ہو جائے گا. پھر اس دوران پاکستان کی معاشی صورتحال کس طرف کو جائے گی، پاکستان خود کس طرف کو جائے گا، پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے دشمن جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کس طرف کو جائے گا، بھارت پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا. یہ سارے کام جو ہیں آنے والے وقت کے اندر جو ابھی حالات کشمیر کے گلگت بلتستان کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب کوشش تو کی جا رہی ہے وہاں پر کنٹرول کرنے کی، لیکن ہم جنگ لڑتے ہیں جی، دوسرے ملک جو ہیں وہ جنگ لڑا کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ. ہم اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑنا شروع ہو گئے جی، یہ سب سے بری بات ہے. اور جب اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑنے شروع کر دیں تو پھر لوگ جو ہیں جب آپس میں 2 بھائی لڑ پڑیں، گھر میں لڑائی ہو جائے، پھر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس چیز کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. اور یہی بات جو ہے ہر وہ جو ویلاگر یا ہر وہ اینکر جس کو پر پرچہ ہو رہا ہے، یا ہر وہ آدمی جو تھوڑی سی عقل سمجھ بوجھ یا آنے والے وقت کا خطرات کو بھانپتے ہوئے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ غدار بھی ہوا، وہ جناب دہشت گرد بھی ہوا، وہ سارا کچھ ہوا. یہ ساری باتوں کو اگر جمع تفریق کیا جائے تو میاں صاحب آپ کو کہتے ہوئے 1.5 سال کے بعد نظر آئیں گے کہ میں کیوں آیا. ایک وقت تھا مجھے کیوں نکالا، ایک وقت آئے گا جی میں کیوں آیا. جب عمران خان صاحب سے انہوں نے حکومت لی تھی اور جب ان سے معاشی حالات سنبھل نہیں رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہ بیانیہ شروع کر دیا تھا کہ ہم تو حکومت لینا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے اوپر یہ مسلط کی گئی حکومت، ہم کہاں جائیں، ہم نے کیوں یہ گلے کے اندر توق ڈال لیا. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ پاکستان کے معاشی مسائل اتنے گمبھیر ہیں، وہ نظرہ تو عمران خان صاحب پر گرا رہے تھے، لیکن بیسیکلی ان کے اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی گریں جو ان کے بھائی نے لگائیں اور کچھ اور لوگوں نے لگائی. اب نواز شریف صاحب کو وہ گرہ جو ہے منہ سے کھولنا پڑے گی. کیا وہ کھول سکیں گے یا نہیں کھول سکیں گے، یہ آپ پر سوال چھوڑتا ہوں. تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب ان تمام باتوں کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو پاکستان اور نواز شریف کہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.